ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا جو بعد میں واقع ہونے والا ہے، اور یہ نبیوں کی پیش گوئی معجزہ اس طرح ہوتی ہے کہ نبی جب کسی معاملے کی پیش گوئی فرما دیں تو وہ ہر صورت میں پوری ہوتی ہے۔ اور اگر جھوٹا نبی نبوت کا مدعی جو ہے وہ کوئی قسم کی پیش گوئی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر صورت میں جھوٹا فرما دے، کیونکہ اگر سچے نبی کی پیش گوئی اور جھوٹے مدعی نبوت کی پیش گوئی دونوں سچ ثابت ہو تو پھر سچ اور جھوٹ میں فرق باقی نہیں رہتا۔ حضور علیہ السلام نے نبیوں میں سب سے زیادہ پیش گوئیاں بیان کریں۔ کچھ اپنے زمانے قریب سے متعلق، کچھ موجودہ دور سے متعلق، اور کچھ بالکل آخری زمانے سے متعلق پیش گوئیاں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور جو بھی بیان فرمائی اب تک وہ سچی ثابت ہو گیا، اور آگے بھی جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے وہ ویسا ہی ہوگا جیسا حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ کی پیش گوئیوں میں سے حضور علیہ السلام نے یہ بھی
بیوی کو عزت دیں گے، ماں کو ذلیل کریں گے، زکوٰۃ کو ٹیکس اور بوجھ سمجھا جاتا ہے، امانت کو مال غنیمت سمجھ کر ہڑپ کر لیا جائے، بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں، مسجدیں خوبصورت ہوتی، نمازیوں سے ویران ہو، جو معاشرے کے کمینے ترین لوگ ہوں گے وہ تم پر حکمران ہوں، عزت والوں کو ذلیل کیا جائے گا اور ذلیلوں کو دنیا عزت دے گی، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر لیں گے اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گے، شراب نوشی عام ہو، زناکاری عام ہو، عورتیں لباس تو پہنیں گی لیکن کہنے کو لباس ہوگا لیکن ہوگی وہ نہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو حضور علیہ السلام نے آج سے 14.5 صدیاں پہلے بیان فرمائی ہیں اور آج ہم وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ باقاعدہ آج کا نوجوان اپنے دوست کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اپنے والد کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اپنی بیوی کو حیثیت زیادہ دیتا ہے، اپنی ماں کو حیثیت کم دیتا ہے۔ باقاعدہ آج شراب نوشی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ سندھ اسمبلی کے اندر ایک ہندو نے شراب پر پابندی کی قرارداد پیش کی، ایک ہندو نے آپ کے صوبہ سندھ کی اسمبلی کے اندر شراب پر پابندی کی قرارداد پیش کی، اس قرارداد کی مخالفت میں آپ کے مسلمان اسمبلی کے ممبروں نے ووٹ کیا، اس قرارداد کی مخالفت کی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ شراب نوشی کتنی زیادہ ہے۔ رہی زناکاری تو وہ آج اس کو زنا کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اس کو انجوائے سمجھا جاتا ہے، تفریح تباہ سمجھا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں اعلیٰ اسٹیٹس کے لوگ اس کو فیشن سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ زنا کے مقابلے میں نکاح جو ہے وہ ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے، عمارتیں ماشاءاللہ بڑی بڑی بنتی چلی جا رہی ہیں، مسجدیں بھی خوبصورت بنتی جا رہی ہیں، نمازیوں کی تعداد گھٹتی چلی جا رہی ہے، گانے بجانے کے آلات بہت زیادہ ہو جائیں گے، زیادہ اور کیا ہوگا، اور ہمارے نوجوان نے گانے کی ٹون رکھنے کی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نہیں، اس کو گانے کی ٹون کے بغیر سکون بھی نہیں ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ آج پوری ہو رہی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسی نشانیاں بیان فرمائی جو قیامت کے قریب کی ہیں، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان میں 3 قیامت کے وہ جب 3 نشانیاں ہوں گی پھر سب کو قیامت آئی ہے۔ ان 3 نشانیوں میں ایک نشانی ہے امام مہدی، دوسری دجال، علیہ السلام۔ اچھا، ان تینوں نشانیوں کے ظاہر ہونے کے لیے جو حضور علیہ السلام نے وہ الگ الگ ہے۔ امام مہدی کے لیے فرمایا کہ ظہور امام مہدی،
وہاں سے نکلنا اس کا. نزول عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، تین چیزیں ہو گئی. ظاہر ہونا، کا نازل ہونا، تینوں چیزیں الگ الگ ہیں اور پھر تینوں کی نشانیاں بیان کروائی. یہ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو کسی قادیانی کے سامنے لاجواب نہیں ہو گیا، کیونکہ قادیانیوں کو اس بات کا بہت کیڑا رہتا ہے. وہ جب بھی کوئی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا چھیڑ دیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے، دجال نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اب آئیے سب سے پہلے امام مہدی. فرمایا اس کا نام محمد ہوگا. کیا نام ہوگا؟ محمد. فرمایا اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی والدہ کا نام میری والدہ کا نام ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا. ایک طرف سے خاندان میں حسنی ہوگا، دوسری طرف سے حسینی ہوگا. یعنی باپ اس کا امام حسن کی اولاد سے ہوگا تو ماں اس کی امام حسین کی اولاد سے ہوگی. فرمایا وہ جب بات کریں گے تو ان کی زبان میں تھوڑی سی لکرت ہوگی، تو وہ جب ان کی زبان اٹکے گی بات کرنے میں تو وہ پریشانی سے یوں اپنی ران پر ہاتھ ماریں گے. مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، وہاں کا حکمران مر جائے گا تو وہاں کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. جب وہاں کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا تو امام مہدی اختلاف سے بچ کر مکہ معظمہ آ جائیں گے. مکہ معظمہ میں طواف کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے چکر میں لکھا ہے کہ فلانے چکر پر فلانی جگہ پر اس وقت کے ابدال، یہ ابدال یہ ولایت کا سب سے اونچا درجہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ولایت کا یہ سب سے اونچا درجہ ہے. ولی، غوث، قطب، پھر ابدال. فرمایا کہ اس وقت کے ابدال امام مہدی کو شکل سے پہچانیں گے، پھر اس سے پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے؟ وہ فرمائیں گے محمد. آپ کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ. خاندان کے حساب سے حسنی حسینی. کہاں سے تشریف لائے؟ مدینہ منورہ سے. کیوں تشریف لائے؟ وہاں حکمران بہت ہو گیا ہے، لوگوں میں اختلاف ہو گیا، میں اختلاف سے بچ کر آ گیا ہوں. فرمائیں گے کہ ہاتھ آگے کیجیے، آپ امام مہدی ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اگر کہ امام مہدی ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گے تب وہ وقت کے ابدال کہیں گے اگر آپ نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تو امت کو جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. تب وہ آگے ہاتھ بڑھائیں گے اور اس کے بعد حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر پوری امت جو ہے وہ بیعت کرے گی. اس ساری گفتگو میں ساری نشانیوں کو ہٹا کر ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لو کہ جو سچا امام مہدی ہوگا وہ خود دعویٰ مہدویت نہیں کرے گا، بلکہ اسے پہچاننے والے جب اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں گے تو وہ اپنے آپ کو چھپانے کی. مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں امام مہدی ہوں تو آنکھیں بند کر کے کہہ دو کہ یہ دجال ہے. کیوں دجال ہے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے احادیث کے اندر تو وہ امام مہدی نہ خود اپنا اعلان کریں گے نہ اپنا اظہار کریں گے. جیسے ہمارے ہاں کوٹڑی میں ایک شخص پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا ریاض احمد گوہر شاہی. پہلے اس نے پیری مریدی شروع کی، پھر آگے بڑھتا گیا، پھر اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر بہت ساری خرافات لکھی، حضور علیہ السلام کی توہین کی. مقدمہ ہوا، یہاں سے بھاگ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں پر
اپنے مرید کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، گاڑی کو آگ لگی کسی طرح اور وہ جل کر مر گیا، تو اس نے بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایک اور تھا شمس الحسن زیدی، یہ پاکستان پوسٹ آفس جو ہے نا، اس کا ڈپٹی ڈائریکٹر تھا حیدرآباد میں، اس نے بھی امام مہدی کا دعویٰ کیا۔ اس طرح بہت سارے لوگوں نے مختلف وقتوں میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن آپ حضرات ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ ہی اس کے جھوٹ کی نشانی ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ امام مہدی مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آ جائیں، اگر کوئی یہ دعویٰ بھی نہ ہو اگر، تو پھر ہمیں اسلام نے جو سب سے بڑی امام مہدی کی نشانی بتائی وہ یہ کہ وہ مدینہ کا رہنے والا ہوگا، مکہ آئے گا، اور جو شخص زندگی بھر نہ مدینہ گیا ہو نہ مکہ گیا ہو وہ تو امام مہدی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ خاندان کے اعتبار سے خالصتاً سید ہوگا، آل رسول میں سے ہوگا، حسن اور حسین ان کے اولاد سے ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کیونکہ باپ تو سید ہے لیکن ماں پنجابی ہے، یا باپ سید ہے ماں سندھی ہے، ماں کوئی کسی اور قوم کی ہے وہ سید نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، یہ بھی سید ہی کہلائے گا۔ لیکن جس کی ماں اور باپ دونوں سید ہوں وہ خالصتاً پکا سید ہے، اس میں دوسرے کسی قوم یا کسی اور خاندان اور قبیلے کی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی حسن اور حسین کی اولاد سے ہوں گے، یعنی باپ حسنی تو ماں حسینی ہوگی۔ اب اگر کوئی امام مہدی کا دعویٰ کرے اور وہ ہو ذات کا مغل یا وہ ہو ذات کا آرائن، تو ہمیں پہلے جھٹکے میں ہی مسترد کر دینا چاہیے کہ تو مغل ہے تو سید ہے۔ اگر کوئی سید بھی ہو، حسنی حسینی بھی ہو، تو حضور علیہ السلام نے پھر اور نشانی بیان کی، فرمایا کہ اس کا نام محمد ہوگا۔ نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ اب دیکھ والدہ کا نام آمنہ ہوگا، دیکھ لو کہ اس کی والدہ کا نام آمنہ ہے یا نہیں، جو دعویٰ کرے۔ والد کا نام عبداللہ ہوگا، دیکھ لو اگر اس کے والد کا نام عبداللہ ہے تو دیکھیں نا، ایک معقول سی بات ہے۔ بھائیوں پہ امامہ ہوگا، آنکھوں پہ چشمہ ہوگا، ہاتھ میں عصا ہوگا، سفید جبہ پہنا ہوا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، سفید داڑھی ہوگی، مونچھیں ان کی چھوٹی چھوٹی ہوں گی، ساری نشانیاں بیان کر دیں، اور یہ بھائی کسی اور نوجوان کو پکڑ کر لے کے آئیں جس کی داڑھی بھی اور میں نام بھی بتا دوں کہ بھائی اس کا نام عبداللہ ہے، ٹھیک ہے نا، میں یہ نام بھی بتا دوں، ان کے جوتے کا کلر بھی بتا دوں، اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی کا کلر بھی بتا دوں، اس کے لباس کا کلر بھی بتا دوں، اس کے باوجود اگر کوئی وہ جس کو میں بھیجوں وہ کسی نوجوان کو پکڑ کر لے آئے، اس کا نام بھی عبداللہ نہ ہو، اس کے ہاتھ میں گھڑی بھی وہ نہ ہو، اس کے تن پہ لباس بھی وہ نہ ہو، تو کوئی مانے گا کہ جو میں نے بولا ہے یہ اس کو لے کے آیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے امام مہدی کی نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کروائی۔ ہماری قوم مطالعہ نہیں کرتے، اس قوم کو ڈائجسٹ پکڑا دو ختم کر دے گی، لیکن حدیث کی کتاب پکڑا دو نا تو 5 حدیثیں پڑھتے ہوئے بھی بہت آتا، ٹھیک ہے نا۔ حدیث پڑھنے کے لیے اس قوم کے پاس ٹائم نہیں ہے، موبائل پر ساری کھٹ 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 کرتی رہے گی، لیکن مجال ہے کہ کبھی حدیث ہمیں احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو تفصیل سے حضور علیہ السلام نے امام مہدی کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ پھر دجال، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال نکلے گا،
اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا. کیا لکھا ہوا ہوگا؟ جو ان پڑھ بھی پڑھ لے گا. اس کی ایک آنکھ ہوگی, ایک آنکھ بالکل لپی ہوئی ہوگی. جیسے ایک آنکھ میں اگر آنکھ نہ بھی ہو تو کھڈا تو ہوتا ہے نا, لیکن اس کی آنکھ میں کھڈا بھی نہیں ہوگا, جیسے یہ ایسے گوشت مکمل بند ہوگی وہاں, ایک آنکھ ہوگی. دجال کی حضور علیہ السلام نے نشانیاں بیان فرمائی. پھر اس دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے. کیا ہوں گے؟ آسمانوں سے نازل ہوں گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے, اور قرب قیامت میں حضور علیہ السلام کی ارشاد کی روشنی میں وہ آسمانوں سے نازل ہوں گے. اب نازل کہاں ہوں گے؟ دمشق میں, ملک شام کے شہر دمشق کے اندر, دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے. یہ حضور علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی بیان فرمائی. یعنی ایک مینارہ مغرب میں, ایک مینارہ مشرق میں. جو مشرقی مینارہ ہوگا اس پہ نازل ہوں گے. ایک روایت میں فجر کی نماز آتی ہے, ایک میں عصر کی آتی ہے. کسی بھی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی, امام مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے, آواز لگائی جائے گی میرے لیے سیڑھی لاؤ, میرے لیے سیڑھی لاؤ. سوال یہ ہے کہ جس اللہ نے آسمان سے مینارے پر اتارا ہے وہ اللہ یہاں بھی تو اتار سکتا تھا, مینارے پر اتار کر بھی چھوڑ دیا. اوپر کے اسباب ہو رہے ہیں, یہاں کے اسباب جب اس دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو اختیار کرنے کا وقت فرمایا کہ اب اس دنیا میں ہو, اس لیے اب یہاں سے اترنے کے لیے اس دنیا کے اسباب کو اختیار کرو. تو دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے, کیونکہ اس وقت لوگوں کو انتظار ہوگا. دو نشانیاں تو ہو چکی ہوں گی نا, تو اب ایک ہی نشانی, بھائی دیکھو فجر ظہر دو نمازیں ہو چکی ہوں, تو اب کون سی نماز کا انتظار ہے؟ بولو, یا مغرب کا, عصر کا. تو امام مہدی ظاہر ہو گئے, دجال نکل گیا, تو باقی کیا رہ گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو دنیا عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی ہوگی. خاص طور پر جو دمشق کی جامع مسجد کے نمازی ہوں گے انہیں تو زیادہ ہی انتظار ہوگا, کیونکہ نازل بھی وہیں پر ہونا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سنیں گے تو سیڑھی لائی جائے گی. فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اس حالت میں اتریں گے کہ ان کے سر کے بال کھلے ہوئے ہوں گے, ان کی داڑھی سے اور سر کے بالوں سے پانی ایسے ٹپک رہا ہوگا جیسے بندہ واش روم سے نہا کر نکلتا ہے تو پانی ٹپکتا ہے نا. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے اس طرح پانی ٹپک رہا ہوگا. دو زرد چادریں پہنی ہوئی ہوں گی. کس رنگ کی چادریں ہوں گی؟ زرد. ہماری قوم کو اپنی بولی آتی نہیں ہے, انگریزی میں بولو جلدی. اب زرد اگر پوچھے نا ان میں سے بہت سو کو پتا نہیں ہوگا زرد کیا ہوتا ہے. یلو, یلو تو سمجھ لیتے ہو. ہاں جی, بہت سے میں نے ٹیچر دیکھے بڑے فخر کرتے ہیں کہ ہمیں انگلش آتی ہے. ان کو بولو جی 19 لکھو, کیونکہ مولوی صاحب یہ 19 کیا ہوتے ہیں؟ پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ 19 لکھو. اچھا صحیح. ارے یہ کون سی فخر کی بات ہے؟ اپنی بولی بھول گئے ہو اور انگریزوں کی بولی یاد رکھی ہوئی. یہ تو بے وقوفی والی بات ہے. ہمیشہ ہر قوم وہی ترقی کرتی ہے جو اپنی زبان پر, اپنی بولی پر عبور حاصل ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام کو دو زرد چادریں پہنی ہوئی ہوں, نیچے اتریں گے. امام مہدی مصلی چھوڑ دیں گے, کیونکہ امام مہدی نبی نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے. اس پہ قادیانیوں کا ایک اعتراض ہے, وہ بھی بتا دوں گا اگر وقت نے اجازت دی. امام مہدی مصلی چھوڑ دیں گے, عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو آگے پھر مصلی پر کھڑا کر دیں گے. فرمائیں گے کہ یہ اقامت آپ کی امامت کے لیے ہوئی ہے, اس لیے یہ نماز آپ پڑھائیں. اور امام عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے.
بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یہ ہماری امت، اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فخر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کے پیچھے ایک اولو العزم پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام مہدی حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، آپ کے خاندان کی اولاد میں سے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر ہیں۔ وہ اولو العزم پیغمبر امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ کر یہ اعلان کریں گے کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو محمد رسول اللہ کے امتی کے پیچھے نماز پڑھ کر دنیا کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اب رہتی دنیا تک اگر ڈنکا بجے گا تو وہ شریعت محمدی کا بجے گا۔ اس کے بعد کی نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور قتل کریں گے نیزے سے۔ کس سے؟ آج کل تو نیزے ہیں ہی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت وہی تلوار اور نیزے کا زمانہ لوٹ کر آئے گا۔ بھائی ہتھیار ہمیشہ آدمی وقت کے استعمال، آج کل آدمی قتل کرتا ہے تو کس سے؟ گولی سے، بم پھوڑتا ہے، خودکشی اپنے آپ کو بنا کر پھوڑتا ہے۔ تو آج کے دور کے ہتھیار یہ ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو قتل کریں گے تو نیزہ مار کر قتل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت میں پھر یہ تلواروں، تیروں اور نیزوں کا زمانہ لوٹ کر آئے گا۔ اس لیے یہ ہر 5-10 سال کے بعد سائنسدان ایک لمبی چھوڑ دیتے ہیں کہ فلانی تاریخ کو دنیا ختم ہو جائے گا۔ ابھی بھی پچھلے دنوں چھوڑی تھی، پتہ نہیں کون سی تاریخ کے لیے لکھا تھا کہ فلانی تاریخ کو دنیا، میرے خیال سے جس دن وہ اپنا چاند گرہن ہوا تھا نا، اسی دن کے لیے انہوں نے لکھا تھا کہ اس تاریخ کو دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو جب بھی ایسی سنو ان کو کہو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دنیا تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک رحمت للعالمین کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو پورا نہ کر دے اللہ۔ ابھی تو امام مہدی نہیں ظاہر ہوئے، ابھی تو دجال نہیں نکلا، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، کیا کریں گے؟ شادی کریں گے۔ شادی کرنے کے بعد اس دنیا میں رہیں گے، ان کی اولاد ہوگی، پھر وہ وفات پائیں گے، اور پوری دنیا میں روئے زمین پر عیسیٰ علیہ السلام کی حیاتی میں ایک بھی کافر باقی نہیں رہے گا۔ جو بھی کافر ہوگا عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، عیسائی کو بھی قتل کر دیں گے، یہودی کو بھی قتل کر دیں گے۔ صرف یا تو مسلمان ہو کر رہنا پڑے گا یا قتل ہونا پڑے گا۔ اب یہ تو حضور علیہ السلام کی احادیث ہے۔ اب آپ قادیانی مسئلے کی طرف۔ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو کہتے ہیں کہ مہدی ہے، امام مہدی۔ قادیانی سے جب بھی پوچھو گا کہتے ہیں ہم تو امام مہدی مانتے ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو مسیح مانتے ہیں، مسیح موعود، یعنی وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اچھا، قادیانیوں کا سب سے بڑا زور یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، بولو مل کر، عیسیٰ علیہ السلام جس کا عقیدہ ہے وہ بولے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ اور قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، ٹھیک ہے، قادیانیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا، مانا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ مطلب قادیانیوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اچھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کی بحث بہت علمی ہے،
قوم کے وزیر کو پارلی اپنا کابینہ کے اجلاس میں قل واللہ نہیں آتی ہو، یاد ہے؟ بھول گئی، ہماری قوم بھول جاتی ہے بیچاری، بہت حافظہ کمزور ہے۔ اس کے ساتھ جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، 5 سال کوٹ کوٹ کر مار مار کے اس قوم کا کچومر نکال دو، 5 سال کے بعد پھر ہمدرد بن کر آ جاؤ، 2 ٹسلے بہا دو، یہ قوم پھر ووٹ دے دے گی۔ یہ ہماری اتنی بھولی بھالی سی قوم ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 3 قوموں کا نظریہ ہے کہ فوت ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بولو، اب قادیانی زیادہ بحث اس پر کرتے ہیں، وہ پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اب عالم دین تو ثابت کر دے گا، جس قوم کے وزیر کو قل واللہ نہیں آتی ہے وہ کہاں سے ثابت کرے گا؟ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اب یہ چاچا جی داڑھی والے ہیں، یہ بابا جی داڑھی والے ہیں، یہ صاحب داڑھی والے ہیں، اب ان داڑھی والوں میں سے کسی کے ساتھ کسی قادیانی نے بحث کی، ان بیچاروں کو آتا جاتا کچھ نہیں، یہ لاجواب ہو گئے، فوٹو نکال کر فیس بک پر دے دیں گے، اس مولوی صاحب کو ہم نے لاجواب کر دیا ہے۔ کتے کے بچوں، یہ مولوی کہاں سے ہوا؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا؟ ہاں، مفتی بنتے ہو نا، مولوی صاحب نے ممبر پر بیٹھ کر گالی دی ہے، مولوی صاحب کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اور بھائی ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، پخانہ کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، جسم سے کٹ لگے خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، گالی دینے سے وضو۔ اور قادیانی نبی کے گستاخ کو گالی دینے سے تو وضو اور پکا ہو جاتا ہے، ٹوٹنا بھی ہو تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو قادیانی علمی بحث چھیڑتے ہیں، لیکن اب اگر میں علمی بحث کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں بھی تو یہ 100 آدمیوں کے سامنے اگر 2 گھنٹے میں آپ کو دلائل دوں تو اکثر باتیں تو آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی، جو باتیں سمجھ آئیں گی تقریر کے آخر تک آپ وہ بھی بھول جائیں گے۔ آخر میں پوچھیں گے اس کی طرح ساری رات یوسف زلیخا کا قصہ سننے کے بعد کہا کہ مولوی صاحب یہ تو بتائیے زلیخا مرد تھا یا عورت تھی؟ اس لیے آپ کو قادیانیوں سے بات چیت کرنے کے لیے ایک شارٹ راستہ بتاتا، ٹھیک ہے؟ ہمارے عالمی مجلس کا ختم نبوت کے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ، امیر تھے مجلس کے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی قادیانی تم سے بحث کرے اور وہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو تم انہیں یوں جواب دو۔ اب آپ درود شریف پڑھیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہیں جواب کیا دینا ہے؟ قادیانیوں سے کہنا ہے کہ بھائی بات سنو، اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ایک دفعہ۔ پھر بولو رب محمد کی قسم عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ پھر انہیں کہو عیسیٰ کے خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام، بولتے جاؤ۔ پھر انہیں کہو میرے رب کی قسم عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر انہیں کہو کائنات کے رب کی قسم عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تو میرا ایمان ہے، چل تو بولتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تیرے کہنے پر میں نے مان لیا کہ فوت ہو گئے ہیں، آگے بات کر، آگے بات کر، ٹھیک ہے نا؟ تو قادیانی سب پٹا جائے گا، وہ بولے گا یار یہ تو بحث ہی اس نے مکا دی۔ اس کو بولو چل تو نے بولا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تیرے کہنے پر میں نے مان لیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، آگے بول۔ وہ بولے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ہے۔ پھر اس سے بولو آپ کے والد زندہ ہیں، اگر وہ بولے ہاں تو اس کو بولو کہ آپ کے دادا زندہ ہیں، بولے گا نہیں تو اسے بولو کہ میں آپ کا دادا ہوں، میں آپ کا بولو دادا۔ وہ بولے گا کیوں؟ بھائی آپ کے دادا مر گئے اس لیے میں آپ کا دادا ہوں۔ وہ بولے گا یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی، تو اسے بولو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے غلام احمد قادیانی کہاں سے عیسیٰ بن گیا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے غلام احمد قادیانی عیسیٰ بن جاتا ہے تو تیرے دادا اور تیرے باپ کے مرنے سے میں تیرا باپ اور دادا کیوں نہیں بن سکتا؟
سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آئی؟ 2 اور 2 4 والی بات ہے. تم کہتے ہو عیسیٰ مر گئے تو غلام احمد عیسیٰ ہے. ہم کہتے ہیں تیرا باپ مر گیا تو میں تیرا باپ ہوں. مجھے اپنا باپ مان، پھر غلام احمد قادیانی کو عیسیٰ مان. اگر مجھے اپنا باپ نہیں مانتا تو غلام احمد قادیانی بھی عیسیٰ نہیں ہے. اور پھر یہ تو ہے 2 اور 2 4 والی وہ جو الزامی جواب. ایک پرائمری ٹیچر تھا ایک گاؤں کے اندر، قادیانی گئے. یہ قادیانی مولوی کے سامنے نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، انہیں پتا ہے کہ اس نے دبوچ لینا ہے. یہ جاتے ہیں جاہلوں کے پاس. ایک گاؤں میں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم احمدی سچے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہمارے ساتھ کوئی مناظرہ کرے. اب ساری قوم جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، کیا مناظرہ کریں گے؟ قوم پریشان ہو گئی، آپ کس مولوی کے پاس جائیں، کہاں جائیں. اس وقت مولوی نہیں ہوتے تھے، ابھی تو تمہاری ہر گلی میں مولوی بیٹھا ہوا ہے. ابھی تو مولوی کی قدر نہیں کرتے ہو نا تم. ہاں، ایک گلی میں 4 4 مولوی. کسی زمانے میں وہ 100 200 میل میں ایک مولوی بیٹھا ہوتا تھا. اب ماشاءاللہ دھڑی کے حساب سے مولوی بیٹھے. ٹنڈو آدم میں ہی ماشاءاللہ بڑے مولوی صاحب ہیں. تو انہوں نے کہا کہاں جائیں، کیسے کریں. تو اسی گاؤں میں ایک پرائمری ماسٹر تھا، پرائمری ٹیچر تھا. آج کل کے ٹیچروں کی طرح نہیں، سب نہیں. کچھ ٹیچر تو بیچارے چھوڑے دے کر پڑھتے ہیں، پھر کلاس میں پڑھانا کچھ آتا نہیں ہے. تو وہ ماسٹر تھا، اس نے کہا کہ بھائی مولوی کے پاس کیوں جاتے ہو، میں کروں گا بات. قادیانی مربی، ہمارے ہاں مولوی ہوتا ہے نا، قادیانیوں کے ہاں ہوتا ہے مربی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مربی کہتے ہیں یہ اپنے مولوی کو. تو قادیانی مربی کے پاس یہ پہنچا، جی میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار. بولا کیا کرتے؟ بولا میں پرائمری ٹیچر ہوں. مربی خوش ہو گیا کہ لگا یہ پرائمری ٹیچر ہے، اس کو کیا دین کا پتہ ہوگا، 2 4 باتیں مار کر اس کو لاجواب کر دوں گا، واہ واہ ہو جائے گی. اب دن طے ہوا، وقت طے ہوا، جگہ طے ہوئی، سارا کچھ ہو گیا. اب مسلمان بھی جمع ہو گئے. تو پرائمری ٹیچر نے قادیانی مربی سے کہا کہ دیکھو جناب، ہم مناظرے کا ایک اصول طے کر لیتے ہیں. کیا مناظرے کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ جتنی دیر میں بات کروں گا آپ بیچ میں نہیں بولیں گے، اور جتنی دیر آپ بات کریں گے میں بیچ میں نہیں بولوں گا. اس نے کہا قبول ہے، اور کہا کہ بولنے کا وقت متعین کر لیتے ہیں کہ کتنی دیر بولنا ہے. آدھا گھنٹہ میں بولوں گا، چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا، پھر آدھا گھنٹہ آپ نے بولنا ہے. ٹھیک ہے. قادیانی مربی نے کہا قبول ہے. پھر پرائمری ٹیچر نے کہا کہ مربی صاحب اب یہ بتاؤ کہ بات پہلے میں کروں یا آپ کرو گے. تو مربی نے کہا یہ جاہل ہے، ماسٹر ہے، اس کو کیا پتا ہوگا، ہم تو بڑے بڑے مناظرے کرتے ہیں. اس نے کہا چل تو پہلے شروع کر. اب جناب وہ پرائمری ٹیچر کھڑا ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کہنے لگا مرزا غلام احمد قادیانی کتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی خنزیر ہے، مرزا غلام احمد قادیانی حرامی. جتنی اس کو گالیاں یاد تھی وہ ساری دینا شروع کر دی، ماں بہن ایک کر دی. اب وہ جب گالیاں دے تو وہ مربی اٹھے، بھائی اس کو روکو روکو. اس نے بولا طے ہوا ہے کہ جب میں بولوں گا تو آپ بیچ میں مداخلت نہیں کرو گے. اب وہ پھر بیٹھ جاتا. اب جب وہ پھر قادیانی کو گالیاں دیتا، وہ بولتا یار یہ تو گالیاں دے رہا. نہیں، میں آدھا گھنٹہ بولوں گا، گالیاں دوں یا دعا دوں، میں جو بولوں گا آپ کو سننا پڑے گا. آدھا گھنٹہ اس پرائمری ٹیچر نے ماں بہن کی گالیاں مرزا غلام احمد قادیانی کو دے. اب وہ بیٹھ گیا، کہنے لگا بھائیو میری بات ختم ہو گئی، اب مربی صاحب بولے. اب مربی کھڑا ہوا، اس کو تو غصہ ویسے ہی آیا ہوا تھا. اس نے کہا دیکھو یہ ٹیچر ہے، یہ ٹیچر کہلانے کیا، یہ تو شریف انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. کتنا بدتمیز ہے، بد کردار ہے، بد زبان ہے. یہ تو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. گالی دینا گناہ ہے، گالی دینا برائی چیز ہے، اور گالی دینے والے کی مذمت کرنے لگ گیا. آدھا گھنٹہ اس قادیانی مربی نے گالی دینے کے خلاف بات کی کہ گالی دینے والا کتنا برا ہوتا ہے.
آدھا گھنٹہ بات کر کے جب وہ بیٹھا اس نے کہا میں اس کم بخت سے جو شریف انسان نہیں ہے میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ کہہ کر وہ جانے لگا. کوئی پرائمری ٹیچر کھڑا ہوا کہنے لگا حضور ذرا ٹھہریے میری بات سن لیجیے پھر چلے جائیے, مناظرہ تو میں نے جیت لیا ہے. وہ چونک گیا, تو نے کیسے مناظرہ جیت؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا ہے کہ گالی دینے والا شریف انسان نہیں ہوتا, گالی دینے والا بد کردار ہوتا ہے, گالی دینے والا مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہوتا ہے. یا آپ نے کہا ہے؟ کہنے لگا میں نے کہا ہے, مجمع سے کہا ہے, یہ مربی صاحب نے کہا ہے, سب نے کہا ہاں کہا ہے. پھر اس نے کہا کہ غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے جو میری کتابوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا اور جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ کنجریوں کی اولاد ہیں, ان کی بیویاں کتیوں سے بدتر ہیں اور وہ خود جنگلوں کے سور ہیں. یہ گالی ہے یا نہیں؟ بولو. اس نے کہا میں نے تو آدھا گھنٹہ زبان سے گالیاں دی ہے تو میں شریف انسان نہیں. غلام احمد قادیانی نے کتاب میں گالیاں لکھی ہیں تو وہ شریف انسان کہاں سے ہو گیا؟ یا مجھے شریف مانو, اگر میں بدماش ہوں تو غلام احمد قادیانی مجھ سے بڑا بدماش ہے, اور بدماش کبھی نبی نہیں ہوتا, بدماش کبھی, گالی دینے والا کبھی. ہمارے علماء نے غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے اس کی لکھی ہوئی گالیاں جمع کی ہیں. یہ دنیا کا واحد ابلیس ہے. قادیانی میری فیس بک پر تقریر سن رہے ہوں گے, ابھی نہیں سن رہے ہوں گے تو جب چیک کریں گے میری آئی ڈی تو سن رہے ہوں گے. میں ان کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ یہ دنیا کا واحد خبیث ترین انسان ہے غلام احمد قادیانی, جس نے الف سے لے کر یہ تک کتنے حروف ہیں؟ 26 حروف ہیں. کتنے جی؟ 29 نہیں, 52 کو پھر وہ اردو کے یا دوسرے ہوں گے, عربی کے 29 ہیں. 29 حروف کے لحاظ سے غلام احمد قادیانی نے گالیاں دی ہیں. ہمارے پاس کتاب موجود ہوگی, کسی کو شوق ہو تو دیکھ لینا. اور ویسے بھی ابھی آپ کو جمعے کی نماز کے بعد باہر قادیانیت سے متعلق لٹریچر ملے گا, آپ پڑھے لکھے لوگ وہ کتابیں لیں اور وہ پڑھیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, پیسوں میں نہیں دے رہے آپ کو فری میں دے رہے ہیں. آپ وہ لٹریچر وہاں سے لیں, مطالعہ کریں, اس کو پڑھیں, پڑھنے کے بعد اس میں پکوڑے نہ کھائیں, وہ کتاب پھر کسی دوسرے مسلمان کو دو. ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قادیانیت ہے کیا. ہمارے مسلمان سمجھتے ہیں جیسے شیعہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یہ فرقے ہیں, ایسے قادیانی بھی فرقہ ہے. قادیانی فرقہ نہیں ہے, قادیانی فرقہ اور قادیانی کوئی مذہب بھی نہیں ہے. یہ قادیانی ایک ڈاکوؤں کا گروہ ہے, یہ قادیانی ایک چوروں کا گروہ ہے, یہ قادیانی ایک فراڈیوں کا گروہ ہے جو مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. آپ جب بھی قادیانی کسی کی آئی ڈی کھولو گے تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہوگا سب سے لو فار آل, سب سے محبت, نفرت کسی سے نہیں. نفرت, میں قادیانیوں سے پوچھتا ہوں, قادیانیوں اگر نفرت کسی سے نہیں تو غلام احمد قادیانی نے یہ جو ابھی میں نے عبارت پڑھی ہے, جو مجھے نہیں مانتا وہ فلانے فلانے کی اولاد, یہ محبت میں لکھا ہے اس نے. تمہارا گاما کانا دلہ دیوس تو دے رہا ہے ہمیں گالیاں, اور تم کہہ رہے ہو کہ سب سے محبت نفرت کسی سے نہیں. یہ منافقت والی چادر تمہارے چہرے سے ہٹانی پڑے گی اور تمہارے کفر اور دجل کو ننگا کریں گے. تم پاکستان اور دنیا کے کسی مسلمان کو اپنی محبت کے جھوٹے نعرے میں گرفتار نہیں کر سکتے ہو. ایک لیٹر کا مطالعہ کرو گے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قادیانی دنیا کا واحد تجاری ٹولہ ہے جن کے ہاں الف سے لے کر یہ تک گالیوں کی ڈکشنری ہے. الف سے لے کر یہ تک گالیوں کی ڈکشنری ہے اس کے غلام احمد قادیانی کی اپنی تحریروں میں. کبھی آپ کو موقع ملے, فرصت ملے پیسہ کمانے سے, فرصت ملے ڈیوٹی دینے سے, فرصت ملے گھر کے کام سے, کبھی اپنے ایمان کی طرف, کبھی اپنے ختم نبوت کے عقیدے کی طرف دھیان دینے کا موقع ملے تو پھر میرے پاس آ جانا, میں وہ کتاب آپ کو دوں گا, آپ اس کا مطالعہ کرنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کتنی گالی دی. نبی کوئی بھی گالی بولو. قادیانی کہتے ہیں کہ فلانے مولوی نے گالی دی ہے. بھائی وہ مولوی ہے, نبی تو نہیں ہے. صحیح ہے غلط ہے؟
کہتے فلانے نے عطا اللہ شاہ بخاری نے گالی دی. میں نے کہا وہ نبی تھوڑی ہے. غلام احمد کو تو تم نبی مانتے ہو نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی گالی بولو, نبی گالی, اور جو گالی دے وہ نبی, نبی جھوٹ, اور جو جھوٹ بولے وہ نبی نہیں ہوا کرتا. میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ یہ ہوگا, اور وہ ہو گیا. ہو گیا نہیں ہو گیا, ویسے ہی ہوا. غلام احمد قادیانی نے بھی ایک پیشی گوئی کی تھی. اس نے کہا تھا کہ میری شادی محمدی بیگم سے ہوگی. اب یہ کہانی میں آپ کو اگلے جمعے سناؤں گا کہ یہ کیا چکر تھا محمدی بیگم کا. کوئی قادیانی ہو نا, صرف اس سے یہ سوال کرنا یار یہ محمدی بیگم کا کیا چکر ہے. ایسے بولو گے سمجھو اس کو تم نے ماں کی گالی دے دی, اس پر تم نے پیٹرول چھڑک دیا, اس کو تم نے آگ لگا دی. کوئی قادیانی فیس بک پر, واٹس ایپ پر, سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہو, اس سے بولو یار یہ محمدی بیگم کا کیا چکر ہے. ہمارے مولوی بڑا محمدی بیگم کا چرچا کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے آپ کو بیان کی جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنت